بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 5، سورہ نساء آیت نمبر 29-30 میں اللہ تعالی کا حکم ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی تجارت آپس کی خوشی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی دوسرے کو ہلاک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور قرآنی ہدایات کے باوجود اگر کوئی شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا، یعنی کسی کا مال ناحق لے گا یا کسی کو ناحق قتل کرے گا، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے روکا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے، اور تم کو پاک صاف کر کے عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، مرد عورتوں کی نگراں ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر یعنی مردوں کو عورتوں پر قدرتی طور پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مالوں یعنی مہر اور بیوی کی ضروریات مثلا کھانے پینے وغیرہ کی چیزوں کو خرچ کیا ہے۔ جو عورتیں نیک ہیں وہ مرد کے ان فضائل و حقوق کی وجہ سے اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں، اور مرد کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت اور شوہر کے مال کی اللہ کی توفیق سے حفاظت کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ بے شک اللہ تعالی اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ یعنی ثواب ملتا ہے، جو شخص کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی سے حصہ یعنی گناہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 86 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یعنی کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 110 تا 112 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے یا پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا، اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرے تو وہ اس سے خود اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور اگر کوئی شخص کوئی غلطی یا گناہ کا کام کرے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا
کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔